الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. ہر قسم کی تعریف و توصیف خالق کائنات کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے لیے. عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور عنوان گفتگو ہے عقیدہ آخرت یا فکر آخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان میں سے 3 چیزیں بنیادی ہیں، باقی ضمنی اور ذیلی ہے. بنیاد 3 چیزوں پہ ہے. ایک اللہ کو ماننا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور تیسرا آخرت کو ماننا. یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی کتاب کو بھی مانے گا، جو حضور کو مانے گا وہ حضور کے معجزات کو بھی مانے گا، جو نبی پاک کا اقرار کرے گا وہ رسول پاک کی نسبتوں کا بھی اقرار کرے گا. تو بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ 3. ان میں سے عقیدہ آخرت اسلام کا ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس پر قرآن نے سب سے زیادہ دلائل قائم کیے. سب سے زیادہ زور قرآن حکیم نے عقیدہ آخرت پہ دیا اور وقوع قیامت پر قرآن پاک نے بڑے زور و شور سے بیان فرمایا. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر ایک نہیں درجنوں صورتیں پوری کی پوری اس عقیدے پہ. سورہ ہود کا مطالعہ کرے، سورہ انفطار کو پڑھے، جو الفاظ کے لحاظ سے آیات کے لحاظ سے صورتیں مختصر ہیں ان میں سے سورۃ القاریہ کو آپ پڑھیں، سورہ زلزال کی تلاوت کریں. پوری صورتیں ہیں عقیدہ آخرت پہ، پوری صورتیں. میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خوش فہمی کا شکار لوگ ہیں. ہم نے دین کو، اصول کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی ہے. ایک لفظ ہم بولتے ہیں مریں گے تو دیکھی جائے گی. یہ ابو جہل کا جملہ ہے. ابو جہل کا جملہ ہے. ابو جہل سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے بڑی سزا ہوگی قیامت میں. پہلے تو وہ اس کو مانتا ہی نہیں تھا. جب تنگ آ گیا تو کہنے لگا اچھا مجھے دنیا میں موج کرنے دو، مروں گا تو دیکھا جائے گا. کس کی بولی ہے؟ ابو جہل. اب مسلمانوں نے اس کی مثالیں بنا لی ہیں. مسلمان اس لفظ کو بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حالانکہ بولی ابو جہل کی. پھر ایک اور ہمارا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے معاف کر دینا. بالکل اللہ معاف کر دے گا، لیکن اپنے حقوق معاف کرے گا، بندوں کے حق نہیں معاف کرے گا. بندوں کے حق نہیں معاف کرے گا. اس نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ جتنے ہمارے ذمہ بندوں کے حقوق آتے ہم ان کو پورا کریں. میرے حبیب نے فرمایا تو حق پورے کرنے کے لیے دوڑ پوری لگا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ اپنی طرف سے پوری فرما دے گا، تجھے ریلیف دے گا.
اللہ تجھے ریلیف۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب پاک نے فرمایا کسی بندے پہ قرضہ تھا، کوشش تھی، نیت تھی، ارادہ تھا، کر رہا تھا، کچھ نہ کچھ ادائیگی ہو رہی تھی، بندہ انتقال کر گیا۔ فرمایا چونکہ اس کی نیت دینے کی تھی، محنت جاری تھی، کوشش پوری کر رہا تھا، پہنچ نہیں سکا، اللہ قیامت کے دن اپنی طرف سے اس کے قرضے ادا کر دے گا، اپنی طرف سے اللہ اس کے قرضے معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوشش تو کرے۔ اگر وہ کوشش ہی نہیں کر رہا، اگر اس کی دلچسپی نہیں اس بات پہ، ایشو تو ٹھیک کرے۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حق معاف کرے گا، بندوں کے حق اللہ معاف۔ تو فکر آخرت کیا؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ قیامت کا نفاذ ہی حقوق العباد کے لیے، قیامت کو اللہ نے نافذ ہی حقوق العباد کے لیے کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اور وقوع قیامت اگر نہ ہو تو زندگی کا مقصد ہی فوت ہو جائے، اگر قیامت قائم نہ ہو تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے، پھر کوئی مظلوم نہ بنے، سارے ظالم ہی بن جائیں، کیونکہ بہت سارے مظلوم ایسے ہیں جنہیں زندگی میں انصاف نہیں ملتا، اس امید پہ قبر میں جاتے ہیں کہ چلو قیامت کے دن دیکھی جائے گی، تو اگر قیامت ہی قائم نہیں ہونی، خوش فہمیاں ہے نا ہماری، اگر قیامت کا وقوع ہی نہیں ہونا، اس نے قائم ہی نہیں ہونا، تو پھر زندگی میں کوئی بندہ نہ نیک عمل کرتا نہ برائی سے بچتا۔ تو قیامت پر اتنے دلائل ہیں، اتنے ہی ہم ڈھیلے ہیں اس مسئلے میں۔ کچھ لوگ نہیں اللہ نے معاف کر دینا جی، اور میں تو اب عجیب جملے سننے لگا ہوں، جی میں تو چھوٹا پاپی ہوں، اگر سیاستدان بخشے گئے تو میں تو پھر بڑی جلدی بخشا جاؤں گا، شیطان نے چکر دے دیا۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا جی مولوی اگر جنت میں گئے تو اسی پہلے جائیں گے۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، کوئی مولوی جس نے کبھی تمہیں کہا ہو کہ میں جنت میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، مولوی تو جنت کا سامان کر رہا ہے تیرے لیے، اگر تو کہتا ہے مولوی اور پیر بخشے گئے تو پھر ہم تو سب سے پہلے جائیں گے، تو میاں خوش فہمی میں نہ رہ، ڈر اس وقت سے کہ جب اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا رب۔ اور انداز قرآن نے کیا بیان کیا، قرآن کہتا ہے کہ رب کہتا ہے میں زبان پہ لگاؤں گا مہر اور تیرے ہاتھ مجھ سے گفتگو کریں گے، بولو کیا کیا جرم کیے تھے، پیر بولیں گے، تیرا وجود بولے گا، تیری زبان نہیں بول سکے گی، تیری زبان پہ میں مہر لگا دوں گا۔ پھر کس کس جرم کا حساب ہوگا، کس کس گناہ اور کس کس چیز کو اللہ ٹٹولے گا۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوئی تو قیامت کے دن وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوئی تو قیامت میں وہ بھی تمہارے سامنے آئے گی۔ لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم نے ایک ذرہ بھی شر کیا، یارا کا معنی ہے دیکھنا، قیامت میں تم اس ذرہ شر کو بھی دیکھو گے، ایک ذرہ بھی اگر تم نے شر کیا۔ اللہ نے ہمیں قیامت سے ڈرایا ہے، نبی پاک نے ہمیں قیامت سے، ہم بڑے دلیر ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، جو لوگوں سے ڈرے گا کبھی متقی نہیں ہو سکتا، لوگوں سے ڈرنے والا، لوگوں کے ساتھ جو خوف کا تعلق رکھے گا کبھی نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی توفیق اللہ اسے دے گا جو اللہ سے ڈرے گا۔ دنیا کا خوف بڑا عارضی سا ہے، اللہ کا خوف، قیامت کا خوف، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر۔
میرے رسول پاک پر قیامت کے حوالے سے جب آیتیں نازل ہوئی نا، پہلے حضور کی داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، ساری داڑھی سیاہ، صرف وصال تک 17 بال، صرف 17 بال حضور کے سفید ہوئے، باقی ساری داڑھی مبارک حضور کی سیاہ رہی۔ 17 بال سفید ہو گئے تو جناب ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، یہ جو قیامت کے ذکر کی آیتیں آئی ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جو قیامت کے ذکر کی آیات آئی ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان کے اندر اللہ نے جس سختی کا اظہار فرمایا، وہ کہتا ہے میں ذرہ ذرہ، جس کا ذرہ ذرہ اللہ ٹٹولے گا وہ تو پھنس جائے گا، فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا ہے ان آیات میں۔ حضور تو محبوب تھے اللہ کے، جب محبوب اتنا ڈرتا ہے تو میں اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ حضور محبوب ہے، محبوب ناز دکھاتے ہیں کہ ڈرا کرتے ہیں، لیکن یہاں محبوب فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں ان صورتوں کے سبب سے۔ میرے عزیزوں غور کرنے کا مقام ہے، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، حضرت عائشہ نے نیا جوڑا لیا، اگرچہ نئے نئے جوڑے پہننا، نیا نیا لباس پہننا جائز ہے اگر کوئی حلال کمائی سے لاتا ہے، لیکن رسول پاک نے فرمایا عائشہ ساری توجہ دنیا کی طرف نہ رکھ، آخرت پہ دھیان دے، اگر تو ساری توجہ دنیا پہ رکھے گی تو میری اور تیری قیامت میں کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو تیرا خیال آخرت کی طرف ہونا چاہیے، تیری توجہ کا قبلہ قیامت ہونا۔ حضور کو بھی جو راضی کرنا چاہتا ہے وہ قیامت کی طرف توجہ کرے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو نیند آنے لگتی ہے ایسی باتوں پہ، ایسی باتوں پہ آپ کو پتہ کیوں؟ مجھے ایک دوست کہنے لگا 4 جمعے تھے، ایک آپ پڑھاتے حضرت فاطمہ پہ، دوسرا پڑھاتے آپ جنگ بدر پہ، تیسرا حضرت علی پہ، چوتھا شان قرآن پہ، ہمیں بھی نعرے لگانے کا مزہ آ جاتا۔ میں نے کہا سارے کام نعرے والے نہیں ہوتے، جنگ بدر پہ بھی میں بات کروں گا، حضرت فاطمہ پہ کر چکا ہوں، اور قرآن پہ حضرت علی پہ بھی میں نے گفتگو کی ہوئی ہے، وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا ہیں، لیکن یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میرے مصطفیٰ کی بیان کرتا ہوں، یہ بھی پورا باب ہے دین کا، پورا باب، جا کے میری بات سنیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو آخرت کی طرف دھیان کر۔ اور یہ تو بات ہے نا حضرت عائشہ کی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے مجھے بھی رسول پاک نے درس دیا، بھلا کس طرح؟ فرماتی ہے حضور نے ایک دن فرمایا ام سلمہ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے کھڑے کیے جائیں گے، برہنہ جسم، ننگا وجود۔ فرماتی ہے میں نے کہا حضور ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں آئے گی؟ تو میرے حبیب نے فرمایا اتنا ہوش کسے ہوگا دوسرے کو دیکھنے کا؟ بڑا کڑا وقت ہے، بڑا کٹھن مرحلہ، کسے ہوش ہوگی دوسرے کو دیکھ؟ لہذا ڈرو اس وقت، اور یارو حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ یہ اس موضوع پہ شاید سب سے بڑی بات ہو، اس سے زیادہ اس عنوان پر شاید کوئی اور بات۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ سیدہ فاطمہ جن کو میرے حبیب نے فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس فاطمہ کو بلا کے پاس بٹھا کے میرے رسول نے فرمایا فاطمہ قیامت کی تیاری کر، یہ نہ سمجھنا میں محمد کی بیٹی ہوں تو اللہ حساب کوئی نہیں لے گا۔ اس سے بڑی بات حضرت فاطمہ تزہرا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیاری کر آخرت کی، یہ نہ سمجھنا کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہوں تو مجھ سے حساب کوئی نہیں لیا جائے گا، تیاری کر کے رکھ اپنی عقیدہ آخرت، فکر آخرت۔ سارا دن آپ اپنے معاملات کو ٹٹول لیں، سوائے دنیا کے ہے ہی کچھ نہیں، فقط دنیا داری۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دنیا ناپائیدار ہے پر بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا والوں تم ترجیح دیتے دنیا کو ہی ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ،
حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری، آخرت کی طرف توجہ۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی۔ رسول پاک نے فرمایا قیامت کے دن جب ہوگا تو تمہارے نامہ اعمال کے 3 رجسٹر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور 3 کون کون سے؟ فرمایا ایک تمہاری نیکیوں کا، ایک تمہارے گناہوں کا، اور ایک جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا۔ 3 رجسٹر ہوں گے۔ سب سے پہلے میرا رب تم سے پوچھے گا کہ یہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، بتاؤ کہاں کہاں شکر ادا کیا۔ یہ ہے نعمتوں کا رجسٹر۔ ٹٹولو اپنی زندگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا تم میری نعمتیں گننا بھی چاہو تو تم گن نہیں سکتے پہلے۔ پھر اللہ فرمائے گا اچھا اب یہ تمہارے پاپ ہیں، یہ جرم ہیں جو تم اکٹھے کر کے لائے ہو۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کہے گا یہ ہے تمہاری نیکیاں۔ اب یہ میری نعمتوں کا شکر ہے کہ یہاں تمہارے گناہوں کا کفارہ۔ بندہ خاموش ہے۔ رب فرمائے گا تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں بھی میری ایک نعمت کا شکر نہیں بن سکتی، لہذا وہ جو تم نے پاپ کیے ہیں میں ان کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا سزا کا اعلان کرتا ہوں۔ وقوع قیامت، عقیدہ آخرت، فکر آخرت میرے رسول۔ اور حضور سوچ دیتے تھے صحابہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خادمہ تھی حضرت ام حبیبہ، فرماتی ہیں وہ اکثر حضور کام سے بھیج دے تو کسی دھیان لگ جاتی۔ ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تو ساتھ والی حویلی میں بکرے کا ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو، میں نے اس کو کہا تھا جلدی آئے، کہاں رہ گئی ہے؟ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے میں ڈھونڈتی پہنچی تو بکری کے بچے سے کھیل رہی تھی۔ میں نے کہا ڈر جا، حضور بڑے غصے میں ہیں اور تو ہر روز ایسے کرتی ہے۔ حضور نے کبھی جلال نہیں فرمایا۔ آج حضور نے تجھے تاکید کر کے بھیجا تھا جلدی آنا، کام جلدی ختم کرنا، تو پھر وہی کام کیا۔ جتنا میں نے آج جلال دیکھا اتنا کبھی میں نے حضور کو چل ذرا تیری خبر لیتے۔ فرماتی ہیں وہ میرے ساتھ آئی، حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی، چہرے پہ غصہ تھا۔ جملے پتہ کیا تھے حضور کے جملے؟ فرمایا دل تو کرتا اس مسواک سے تجھے ماروں، پر کیا کروں، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں۔ دل کرتا ہے تو اتنی دفعہ تجھے سمجھایا تو باز نہیں، دل کرتا ہے اس مسواک سے تجھے ماروں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ڈرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، تجھے سمجھانے کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے۔ میں جی کرتا ہے میں تجھے سزا دوں، لیکن میں قیامت سے، میرے دوستو یہ محبوب کا حال ہے۔ محبوب تو ناز دکھاتے ہیں، لیکن میرے حبیب نے تعلیم امت کے لیے تجھے مجھے درس دیا کہ اپنے معاملات کو سمیٹ، غور کر، تو سوچ۔ اور دوستو اس حدیث کو کبھی نہ بھولنا، میرے حبیب نے فرمایا آج سورج کی پشت ہماری طرف ہے، قیامت والے دن منہ ہماری طرف ہوگا۔ فرمایا 1.25 نیزہ ہوتا ہے نا زمین، 1.25 نیزے کے برابر سورج ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہکے گی، ننگے پاؤں رب کھڑا کر دے گا، جتنے گناہ زیادہ اتنا پسینہ زیادہ، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کچھ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اور فرمایا خدا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تجھے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور میرے نبی کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ بڑے پکے اور کھڑے نکلتے ہیں۔ یہ مقام خوف ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اپنی امت کو، فرمایا میرا رب تجھے سامنے کھڑا کرے گا، سب سے پہلے تجھے پوچھے گا میں نے تجھے سانسیں دی تھی، عمر دی تھی، بتا میری دی ہوئی عمر کہاں خرچ کر کے آیا؟ میں نے عمر دی تھی میرے لیے خرچ کی یا غیروں کے لیے؟ دوسرا سوال اللہ فرمائے گا عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہوتا ہے۔ عمر کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ بولو کون سا؟ عمر کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ پوری عمر کا حساب اللہ نے پہلے پوچھا ہے، لیکن جوانی کے بارے میں پھر الگ سے پوچھتا ہے۔ تو میں بتا جوانی کیسے گزاری تھی؟
سامنے کھڑا کر کے. وہ جب پوچھے گا بلا کے ہم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے؟ بتا جوانی تیری کہاں چوک میں گزری، چوراہے میں، شغل میں، ٹھٹھے میں، مذاق میں، سینمے میں، کہاں گزری جوانی بتا. اور تیسرا سوال میرا رب فرمائے گا جو تو جانتا تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا تھا؟ تجھے پتا تھا نا ماں باپ کو نہیں ستانا چاہیے، کیوں ستایا؟ تجھے پتا تھا نا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیوں حرام کٹا کیا؟ جو تو جانتا تھا اس پر تو نے عمل. اور چوتھا سوال پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ پھنس جائیں گے لوگ. یہ حضور نے فرمایا اللہ سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا. میرے عزیزو یاد رکھو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں ہماری تربیت فرمائی اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ساری خطرات سے آگاہ کیا. کوئی ڈر نہیں آخرت کا. عید پہ کپڑے لینے ہیں تو ٹینشن ہے، بچوں کے کپڑے کدھر سے پورے کرنے ہیں. ہم نے ایک جگہ خرید لی ہے، اس کی دوڑ دھوپ ہے، بچے کی شادی رکھ لیا، مصیبت بن گئی ہے. ہم نے کسی جگہ پہ جانا ہے، اس کی تیاری کا پورا ہمارے پاس بندوبست ہے. لیکن میرے عزیزو بندوبست نہیں تو اس بات کا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس بات کا کوئی بندوبست نہیں. بڑے دلیر مریں گے تو دیکھا جائے گا. تو دیکھنے کی بات کرتا ہے. یہ قیامت وہ جگہ ہے جس سے میرے مصطفیٰ نے ڈر کا اظہار فرمایا، میرے مصطفیٰ نے خوف کا اظہار. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، امام صاحب نے آیتیں پڑھ دی عذاب کی تو جناب علی رو رو کے بے حال ہو گئے. پتہ یہ کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اس کا میں مولا، اس کا علی بھی مولا. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عذاب کی آیتیں. جب نماز ختم ہوگی تو جناب علی نے ساری جماعت کو بٹھا لیا، فرمانے لگے سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ علی کو عذاب سے بچا لے. سارے نمازی دعا کرو اللہ علی کو، جناب علی کی بات کر رہا ہوں، سارے دعا کرو اللہ علی کو بچا لے عذاب سے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خادم تھے حضرت ربیعہ اسلمی، کسی بات میں ان کو ڈانٹ دیا، وہ بیچارے ناراض ہو گئے، رو پڑے. حضرت علی کہنے لگے مجھے معاف کر دے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے معاف کر دے. انہوں نے کہا حضرت جی میری غلطی تھی، آپ نے ڈانٹا ہے. فرمایا غلطی تو تھی لیکن ایسا نہ ہو تیرا دل ٹوٹ جائے اور قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے مجھ سے تو بدلے کا مطالبہ کر دے، میں قیامت کو بدلہ نہیں دے سکتا. وہ ڈر گئے، پریشان. جناب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں گئے، کہ سونیا ربیعہ کو بلا کے کہے کہ وہ ابو قحافہ کے بیٹے کو معاف کر دے. بلا کے کہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو معاف کر دے. حضرت ربیعہ اسلمی آئے، حضور نے فرمایا تو کہہ میں نے ابو قحافہ کے بیٹے کو معاف کیا، اللہ بھی اسے معاف کرے. حضرت ربیعہ نے، میرے دوست یہ باتیں رسم ہو گئی ہیں، خدا کی قسم مرنا ہے، میں قیامت میں دیکھی جائے گی، میں تجھے پوچھ لوں گا قیامت میں. کوئی اثر نہیں، کسی کو کوئی اثر نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، کیچڑ ہوا تھا، پاؤں مبارک کھڑاؤں کے جوتے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے. آپ کا پیر ایک لڑکے کے پیر پہ آ گیا. وہ لڑکا چلایا، کہنے لگا ابو حنیفہ تو قیامت سے نہیں ڈرتا؟ تو قیامت سے نہیں ڈرتا؟ میرے پیر پہ پیر رکھ دیا ہے. مسلمانوں کے امام نے جملے سنے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اٹھے، آنکھوں میں آنسو، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا اسے ڈھونڈ کے لا. اس لڑکے کو ڈھونڈ کے لا اور پہلے اس کو گزارش کرنا کہ وہ ابو حنیفہ کے پاس آ جائے، اگر نہ آنا چاہے تو ضد نہ کرنا. بیٹا اس کے پیروں میں بیٹھ جانا، اسے کہنا میرے باپ کو معاف کر دے. بیٹا اس کے قدموں میں بیٹھ جانا اور اس وقت تک روتا رہنا جب تک ابو حنیفہ کو معاف نہ کرے. امام اعظم ابو حنیفہ کا بیٹا ڈھونڈتا پھرتا ہے اس نوجوان کو. ایک پیر ہی تو پیر کے نیچے آیا ہے، کون سا جرم ہے؟ کہا بیٹا اس نے بڑی سخت بات کر دیا. وہ کہتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں میں اس قابل نہیں.
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دے سکوں اس کو اگر آ سکے. وہ گیا, کہنے لگا وہ جن تجھے بولا, اس نے کہا وہ امام اعظم تھے, میں تو جانتا ہی نہ تھا, امام صاحب تھے, میں نے نام سنا تھا, میں چہرے سے واقف نہیں. لائے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو, نوجوان لڑکا ہے, کہنے لگا حضرت جی میری تو خوش قسمتی ہے, آپ کی زیارت ہو گئی. فرمانے لگے بیٹا خوش قسمتی کی بات بعد میں کرنا, پہلے تو کہہ میں نے ثابت کے بیٹے نعمان کو معاف کیا, کہہ اپنے منہ سے. اس نے کہا, فرمایا ٹھہر جا بیٹے, ایک تکلیف اور دینی ہے, ذرا 4 گواہوں کو آ لینے دے. ذرا یہ اتنے پاپڑ کیوں بیل رہے ہو؟ رجسٹری کرانی ہے مکان کی, فیصلہ کرنا گھر میں. حضرت جی اس قدر زیادہ تگودو کی کیوں ضرورت ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں عرش کے مالک کے سامنے حساب نہیں دے سکتا, میں اس کی بارگاہ میں حساب دینے کی اہلیت نہیں رکھتا. جس سے اس نے حساب پوچھ لیا وہ تو پھنس گیا, جس سے اس نے حساب پوچھ لیا وہ تو پھنس گیا. فرمایا میں نہیں حساب دے سکتا بھائی. حضرت عمر فرماتے تحاسبوا قبل ان تحاسبوا, آج اپنا حساب کر لو, اگر قیامت میں تمہارا حساب ہوا تو پھنس جاؤ گے. حساب کر لو, آج گنتی کر لو, شمار کر لو, اپنے جرم, اپنے پاپ, اپنی خطائیں دیکھ لو. تحاسبوا قبل ان تحاسبوا, اگر کل قیامت میں تمہارا حساب ہوا تو پھنس جاؤ. میرے عزیز, ہم اس قابل, ذرا لائٹ بند ہو جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے. بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو قیامت میں پھنسا اور سب سے ہلکا عذاب بھی ملا تو آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے. میں خداوند قدوس کی رحمت سے مایوس نہیں کرتا, لیکن اللہ اپنے حق کی بات کرتا ہے. فرمایا میں حقوق اللہ کی کمی تجھے معاف کر دوں گا, لیکن جو میں نے تیری ذمہ داریاں لگائی ہیں تیرا بھی تو حق بنتا ہے نا پورا کرنا. فرمایا آپ کا جوتا پہنایا جائے گا, سب سے ہلکا عذاب ہے, اور سزا جو ہوگی کہ ابھی پیر کے قریب جوتا نہیں آئے گا, وجود کا سارا گوشت جھڑ کے قدموں میں گر جائے گا. ہائے بڑی گرمی ہے, بڑی گرمی, بڑا مسئلہ ہے. یہ 70,000 مرتبہ دھول کے آگ آئی ہے, تو کیسے سزا بھگتے گا, اور تو کس طرح اللہ کے حضور جا کے اپنی خطاؤں اور اپنے جرموں کا حساب دے گا. تو حسابو, آج حساب کر, آج حساب کر, ٹٹول آج. آپ کو ایک بات بتاؤں, توجہ ہے آپ کی؟ ہم پتہ کس کا نام لے کے جرم کرتے ہیں؟ اولاد کا, بیوی کا, بچوں کا. کیا کریں جی, بچے ہیں, کیا کریں جی, گھر ہے. یہ بچے ہی قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ اس سے پوچھ ہمیں حرام کیوں کھلاتا تھا. بچے کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ اس سے سوال کر, یہ کیوں ہمیں حرام کھلاتا تھا. پڑھیے درود پاک, الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب وعلی آلک وصحبہ یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. یہی تو اولاد بروز قیامت کھڑی ہو کے کہے گی یا اللہ اسے حساب لینا, کیوں ہمیں حرام, تو جن کے لیے تم پاپ اکٹھے کرتے ہو, جب وہی تمہارے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو یہ کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ تھے, اپنے بچوں کو 2 سال کے بعد ایک جوڑا لے کے دیتے تھے, اور اپنے بچوں سے کہتے تھے تمہارا باپ کمزور ہے, تمہارے لیے حرام نہیں اکٹھا کر سکتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک پھپھی ملنے آئی, اور آپ نے گھر آ کے دیکھا کہ بڑی غربت ہے, بادشاہ ہے وقت کا, وقت کا بادشاہ ہے, اور غریبی اور فقیری کا یہ عالم ہے. کہتی ہے 15 دن رہی ہوں, سرکے سے روٹی کھائی ہے, 15 دن وقت گزارا ہے پر سرکے کے ساتھ کھانا کھایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہنے لگی بیٹا کم از کم 15 دنوں میں ایک بار تو اپنے بچوں کو گوشت کھلا دیا کر.
کیا کرتا ہے؟ ایک دن بھی تو ان کو گوشت نہیں کھلاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک بوٹی منگائی اور ایک دینار لیا، اس دینار کو، اس وقت لوہے کے دینار ہوتے تھے تانبے کے، اس کو جلایا آگ میں، جب تپ گیا نا تو وہ گوشت کی بوٹی کے اوپر رکھا، بوٹی جلی، اس میں سے بدبو اور دھواں نکلنے لگا۔ بوڑھی اماں کہنے لگی بند کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے آج یہ گوشت جلتا ہے تجھ سے برداشت نہیں ہوا، اگر قیامت میں جلنے لگا تو کیسے برداشت کرے گی؟ فرمانے لگے آج اس کی بدبو برداشت نہیں ہوئی، قیامت میں میرے وجود کی بدبو کیسے برداشت ہوگی؟ اماں میں کمزور ہوں، میں اپنے وجود کی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ جلایا جا سکے، میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں پاپ کمائے جاتے، جو ان کے نصیب کا ہے اللہ انہیں عطا فرمائے گا، میں تو جائز کروں گا، حلال روزی کماؤں گا، رزق حلال اکٹھا کروں۔ صاحب ہو، یاد رکھو، آپ اگر کفیل ہوتے نا بچوں کے تو پھر آپ پہلے اللہ سے کہتے یا اللہ بیٹا دے، اگر وہ آپ کی کوئی زور تو نہیں نا آپ کا اللہ پہ، اولاد آپ نے زور سے حاصل کی ہے، بول تو دے یار، اولاد زور سے لیتے ہو، جب وہ دیتا اپنی مرضی سے ہے تو روٹی بھی اپنی مرضی سے دے لے گا۔ کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری۔ یاد رکھو جب وہ دیتا اپنی، کئی لوگوں کو نہیں نہ دی اس نے، نیاز ہے نا، پتہ نہیں کیا رضا ہے اس کی، کیا حکمت ہے، نہیں دیتا، کوئی اور چیز سے نوازنا چاہتا ہے، لیکن ان کو دیتا ہے، وہ کو زبردستی لیتے ہیں، جب اپنی منشا سے دیتا ہے تو روزی بھی اپنی مرضی سے عطا فرمائے گا۔ سنو بات، محمد شاہ مکرانی ایک بہت بڑے محدث ہوئے، پہلے بادشاہ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مکران کی حکومت کیوں چھوڑ دی؟ بڑی عجیب بات، کہنے لگے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریا کے کنارے شکار کرنے گیا تو میرے چند بدتمیز سپاہیوں نے ایک خیمہ دیکھا، ایک بوڑھی اماں کا خیمہ تھا، اس میں گئے، ایک گائے تھی اندر، اس گائے کو پکڑ کے زبردستی ذبح کیا، کھا گئے۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو، اگر تم میری بوڑھی کی یہی کمائی تھی، تم نے میری گائے کھا لی تو رقم ہی دے دو۔ تو وہ بادشاہ کے سپاہی کہنے لگے اگر تم نے دوبارہ بات کی تو تیرا گلا کاٹ دیں گے، خبردار، ہمیں اچھی لگی تھی، کھا گئے۔ بوڑھی لوگوں سے فریاد کرنے لگی۔ مکران میں ایک بزرگ عالم دین تھے، کہنے لگے محمد شاہ مکرانی ہے تو بادشاہ، پر ہے بڑے اچھے دل والا، اگر تو کسی طریقے سے اس سے مل لینا، اس سے بات کرے تو تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ بادشاہ پل سے گزرنے لگا دریا کے تو بوڑھی اماں پل پہ کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ گزرنے لگا تو بوڑھی اماں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ محمد شاہ مکرانی کہتے ہیں بس اس بی بی نے جملہ ادا کیا، میں مر گیا۔ بوڑھی اماں نے فکرہ بولا، میری کایا پلٹ گئی، گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہنے لگی محمد شاہ تیرے سپاہی میری گائے کھا گئے ہیں، مجھے بتا اس دریا کے پل پہ کھڑا ہو کے حساب دینا یا پل صراط پہ کھڑے ہو کے حساب دینا؟ بول، اس پل پہ کھڑے ہو کے حساب دے گا یا پل صراط پہ؟ بادشاہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں کس چیز نے چکر دیے، میں لڑکھڑا کے زمین پہ گرا، 70 گائے اماں کو دی، پیر پکڑے، کہا ماں میں اس قابل کوئی نہیں پل صراط کی، میں اس قابل نہیں، تو مہربانی فرما، میں نہیں پل صراط پہ حساب دے سکتا، معاف کر دے، میں پیروں میں پڑ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ماں کہنے لگی اچھا اگر تو نہیں نہ حساب دے سکتا تو چھوڑ دے بادشاہی اور آج کے بعد در مصطفیٰ کی غلامی شروع کر دے۔ محمد شاہ مکرانی کہتے ہیں لوگوں میں تو حساب کے ڈر سے فقیر ہو گیا ہوں کہ میں حساب دے سکتا، رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے، یہاں کھڑے ہو کے حساب دے گا یا پل صراط پہ؟ کہنے لگے نا اماں میں پل صراط پہ حساب دینے کے قابل نہیں، تو مہربانی فرما، جو لینا یہی لے لے۔ 70 گائے بھی دے دی، بادشاہی بھی دے دی۔ دوستو سنو، ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم حساب کے قابل نہیں، یاد رکھو، احتیاط کرو اور آخرت کی طرف توجہ کرو، ہم نے مرنا ہے۔ اولاد 4 دن جاتی ہے قبروں پہ پھر بھول جاتی ہے، رشتہ دار 4 دن یاد کرتے ہیں، دوستوں کو کبھی یاد آ جائے تو ان کی مہربانی، ڈرو
حساب ہم نے دینا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے ہیں تو داڑھی رو رو کے آنسوؤں سے بھر گئی ہے۔ آپ کا غلام کہتا ہے حضور جب بھی آپ قبر دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے۔ حضرت عثمان جن کو 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتی ہے، 3 مرتبہ فرمایا جنتی ہے جنتی ہے، عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نبی نے مجھے جنتی کہا تھا نا، اسی محبوب نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پھنس گیا پھنس گیا، جو یہاں سے بچ گیا بچ گیا۔ کہا مجھے قبر نظر آتی ہے تو اپنی خطائیں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں۔ ہم تو قبرستان جا کے بھی ہنستے ہیں، جنازوں کے ساتھ جا کے بھی ہنستے ہیں، ہمیں تو یاد آتی نہیں اپنی قبر۔ میرے عزیز دار، اس وقت سے جب کوئی، میرے حبیب نے فرمایا قیامت والے دن باپ نے قرضہ لینا ہوا نا بیٹے سے، باپ کہے گا میرا قرضہ دے نہیں تو نیکیاں دے، وہ کہے گا میں تیرا بیٹا ہوں مجھے چھوڑ دے، تو وہ کہے گا بیٹا بڑی نفسا نفسی ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کاش میں نے زیادہ پیسے لینے ہوتے اور زیادہ نیکیاں میرے ہاتھ آتی۔ یہ وہ زمان ہے، یہ وہ مقام ہے کہ میرے محبوب نے ہمیں تلقین فرمائی کہ یاد رکھو قیامت سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اس کو 2 جنتیں دے گا جو اس کے حضور کھڑے ہونے سے۔ میرے دوستو ڈرو ڈرو، ہم حساب کے قابل ہم نہیں حساب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور تذکرہ کرتے تھے نا کبھی قیامت کا، تو ہمیں یوں لگتا تھا قیامت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے، سامنے۔ ہم نے کوئی نشانی نہیں دیکھی تھی قیامت کی، لیکن لگتا تھا کہ قیامت، ہم نے تو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، ہم نے قیامت کی بڑی، حضور نے فرمایا جب تمہارا دھرم تمہارا پیٹ بن جائے، تمہارا مذہب تمہارا پیٹ بن جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے، اور فرمایا جب بدکاری عام ہونے لگے تو سمجھنا قیامت قریب ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب لوگ لوگوں کی اطاعت کریں اور اللہ رسول کی چھوڑ جائیں تو سمجھنا قیامت قریب ہے، اور جب بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرے تو سمجھنا قیامت قریب ہے، اور فرمایا جس وقت قوم کے لیڈر قوم کو بیچنے لگے تو سمجھنا قیامت قریب ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب عورتیں بڑھ جائیں مرد کم ہو جائیں سمجھنا قیامت قریب ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آئیں تو سمجھنا قیامت قریب ہے، اور فرمایا جب کوئی کسی کو نیکی کی دعوت دے اور وہ کہے جا اپنا کام کر میں نہیں تیری بات مانتا، سمجھنا قیامت قریب ہے۔ فرمایا جب اچھے لوگ رسوا ہونے لگے اور ذلیل لوگوں کو لوگ عزت دینے لگے سمجھنا قیامت قریب ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے اور وہ حلق سے اوپر اوپر رہے تمہارے دل پہ اثر نہ کرے تو سمجھنا قیامت قریب ہے، اور فرمایا جب اللہ رسول کا تذکرہ ہو اور تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے دل پتھر ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ دوستو کتنی نشانیاں ہم نے دیکھی، وہ کہتے ہیں دیکھا کچھ نہیں تھا لیکن حضور ذکر کرتے تھے تو لگتا تھا سامنے ہے قیامت، سامنے نظر آتی تھی۔ آج قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا ہے۔ بندے راضی کرو، کبھی ہوئے ہیں کسی سے بندے راضی؟ بتائیے گا مجھے کوئی شخص ہو جس نے دنیا راضی کر لی ہو؟ بندے نہیں راضی ہوتے، اللہ کو راضی کرو، رب کریم کو راضی کرو، اللہ جلدی راضی ہو۔ سنو بات، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ عزیزو ایک بات بڑی قابل توجہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، ان کا طریقہ تھا رات کو نقاب پہن کے گلیوں میں گھومتے تھے۔ کیوں؟ حساب کے ڈر سے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی تو قیامت میں پکڑ۔ ایک دن نا صحرا کے اندر ننگے پاؤں تپتے ہوئے پتھروں پہ چل رہے ہیں، حضرت علی نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا کسی خادم کو بھیج دینا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے ڈیوٹی میری ہے کہ خادم کی ہے؟ جملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر نہر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ عمر سے پوچھے گا تیری حکومت تھی بتا کیوں پیاسا مرا؟ قیامت کا ڈر،
اگر نہر فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا، آپ کی بیوی کہنے لگی بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، آپ کا عجیب حال ہے، سارا دن آپ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، رات ہوتی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی، چہرے پہ نقاب ڈالتے ہو، گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ فرمانے لگے اللہ کے خوف نے میری نیند اڑا دی ہے۔ جس کو کسی کا ڈر ہوتا ہے اسے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے اتنی بڑی سلطنت ہے کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ اللہ کا خوف، قیامت کا ڈر، فکر آخرت۔ ایک دن گلی سے فجر کی نماز پڑھائی، دیر سے آئے پتہ کر کے حالات کا، نماز فجر کی پڑھائی تو نماز کے بعد پھر اسی طرح نقاب پہنا، گلی کہنے لگے کہ گلی رہ گئی آج۔ فجر کے بعد ایک اور گلی سے گزرے، سامنے دیکھا ایک بوڑھی اماں خیمے میں چارپائی پہ بیٹھی ہے۔ جناب عمر اپنے غلام جناب نافع سے کہنے لگے اماں پریشان لگتی ہے، پتہ نہ کرے کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگے حضور پوچھ لے۔ حضرت عمر باہر کھڑے، السلام علیکم۔ اماں نے دیکھا نقاب پوش، وعلیکم السلام۔ کہا اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ کہنے لگی آ جاؤ۔ جناب عمر پوچھتے اماں پریشان ہو؟ کہنے لگی جا دوڑ جا اپنا کام کر، تجھے کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں مہربانی کر، بہتر سمجھے تو بتا دے۔ کہنے لگی لوارث ہوں، اللہ نے اولاد نہیں دی، خامن 13 سال پہلے پردہ کر گیا تھا، بڑی مجبور ہوں، بھوکی ہوں، 25 دینار کا قرضہ دینا ہے لوگوں کا، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، کہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کہ پھر کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں پریشانی اور تیرے چہرے پہ غصہ، تو کہتی ہے جا دوڑ جا۔ کہنے لگی غصہ مجھے تجھ پہ نہیں، غصہ مجھے عمر پہ ہے، تجھ پہ کوئی غصہ نہیں۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج رویا۔ عمر پھوٹ پھوٹ کے اماں کیا غصہ؟ کہنے لگی تو کیوں روتا ہے؟ عمر پہ غصہ ہے۔ فرمایا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو پریشان ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دینا حکومت، اس کے دو جو پتہ رکھ سکتا ہے، چھوڑ دے حکومت نہیں پتہ رکھ، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے۔ میں لوارث بیوہ، میں کس سے جا کے شکایت کروں؟ میرے مصطفیٰ عمر کی ڈیوٹی لگا گئے تھے، اس نے کبھی میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ حضرت نافع فرماتے عمر اٹھا، دوڑا، گھر گیا، روٹی پکائی، کھانا لائے۔ واہ اے عمر، یہ خوف خدا ہے، یہ فکر آخرت۔ وہ آدمی جس کا رخ دیکھنے کو لوگ ترستے ہیں، آج بھی یورپ جس کی سیرت سے خیرات لے کے قانون بناتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرماتے ہیں بوڑھی چارپائی پہ بیٹھی تھی، عمر قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو یہ مصطفیٰ کا جانشین ہے، یہ امت کا فرما روا ہے، یہ مدینے کا امیر ہے، یہ مکے کا متولی ہے، یہ رسول اللہ کے منبر کا جانشین ہے، یہ مصلی رسول پہ کھڑا ہونے والا عمر نیچے۔ کہا ماں یہ تیرے 25 دینار ہیں، مہربانی کر کے عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ اماں عمر کو نہیں میں معاف کرتی۔ حضرت نافع فرماتے ہیں عمر یوں روتا ہے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کے لیے روتا ہے۔ اس ماں نے ایک اور جملہ کہا تو یوں لگا عمر مر جائے گا۔ کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی، میں دکھیاری ہوں، میں تو قیامت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی، میں تو حضور سے کہوں گی کہ سونیا میں غریب، میں لاچار عمر پر۔ فرماتے ہیں آج یوں لگا کہ عمر پردہ کر جائیں گے، عمر کی چیخیں نکلنے لگی۔ اما 25 دینار لے لے حضور کی بارگاہ میں، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گرتنی بینم حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ کہا ماں قیامت میں میرا ایک ہی تو سہارا ہے کہ مصطفیٰ کا پلو پکڑ کے گزر جاؤں گا، تو میرا وہ بھی تھا۔ کہا ماں نہ عمر بڑا کمزور ہے۔ کہنے لگی تو کیوں روتا ہے عمر کے؟ عمر بڑا کمزور ہے، عمر نہیں برداشت کر سکتا۔ اماں تو معاف کر دے، عمر کیسے حساب دے گا؟ ماں کہنے لگی نہیں کرتی معاف۔ کہا اماں 25 دینار لے لے۔ اماں نے 25 دینار بھی لیے، روٹی بھی کھائی، معافی بھی مانگی۔ کہنے لگی اچھا تیرے لیے عمر کو معاف کرتی ہوں، تیری رضا کے لیے معاف کرتی ہوں۔ کہنے لگے اماں میں نوکری کروں گا تیرے گھر کی، جب تک زندہ رہوں گا میں تیرا جھاڑو دوں گا۔ اماں جب تک رہوں گا میں تیرے گھر کی چاکری کروں گا، عمر کو معاف کر دے۔
حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا نہ. بوڑھی کہنے لگی تیری خاطر معاف کیا. جناب عمر نے جیب سے پرچی نکالی، قلم نکالا، کہا ماں مجھے لکھ کے دے دے کہ تو نے عمر کو معاف کیا، لکھ دے. کہنے لگی تو اتنی کیوں پریشانی لیتا عمر کے لیے؟ کہا ماں تو نے کہا ہے نا کہ میں اچھا ہوں تو لکھ دے، کیا حرج ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا تو لکھ دے، میں سائن کر دیتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا کہ میں بوڑھی، فلاں میرا نام ہے، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا قبیلہ، میں نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کر دیا ہے. ابھی بوڑھی نے دستخط نہیں کیے تھے کہ دور سے حضرت علی دوڑے آئے. عبداللہ ابن مسعود، عمر یہاں بیٹھے ہو، کب سے تلاش کر رہے تھے؟ بوڑھی کانپ گئی، ہائے یہ عمر تھا، رو پڑی. عمر میں تیرے سامنے. جناب عمر کہنے لگے اماں یہ میرے ہاتھ دیکھ، تو نے وعدہ کیا عمر کو معاف کرنے کا، وعدے پہ قائم رہنا، سائن کر دے. بوڑھی اماں نے دستخط کیے. اب حضرت عمر نے رخ ہٹایا، کہا علی تو بھی گواہ کے سائن کر دے، ابن مسعود تو بھی گواہ کے سائن کر دے. جب سائن مکمل ہو گئے تو جناب فاروق اعظم نے پرچی لپیٹی، کہنے لگے علی میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور نے پوچھا نا عمر بتا کیا کر کے آیا ہے تو میں رکا نکال کے کہوں گا سونے ایک اماں ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا، میں راضی کر کے آیا. حضور کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، قیامت کا خوف. تو میں ایک اماں ناراض تھی حضور میں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، تفسیر لکھی، حدیث کی شرح لکھی، 70 سال دین کی نوکری کی. 70 سال میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری محمد پکیندے گزر گئی. 70 سال دین کی نوکری کی. حضرت عبداللہ بن مبارک کے وصال کا وقت آیا تو شاگردوں کو کہنے لگے چارپائی سے اٹھاؤ مجھے زمین پہ لٹاؤ. شاگردوں نے اٹھا کے زمین پہ لٹایا تو اپنی داڑھی زمین پہ رگڑنے لگے، کہنے لگے مولا میں نے بڑے جرم کیے ہیں، میرے بڑھاپے کی لاج رکھنا، یا اللہ میرا بڑھاپا. شاگرد رونے لگے کہ حضرت جی 70 سال نوکری کر کے پھر بڑھاپا؟ آپ فرمانے لگے اگر اللہ نے قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے پوچھ لیا تو میں پھنس جاؤں گا، لہذا میں آج رب کو منا کے جانا چاہتا ہوں. دوستو پتہ ہے یہ سوچ کہاں سے آئی تھی؟ صحابہ کو، اولیاء کو سوچ کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوچ کہاں سے آئی تھی؟ یہ میرے حبیب پاک نے سوچ عطا فرمائی کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر کے جانا، صاف کر کے جانا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضور نکلے اجرے سے وصال سے 3-4 دن پہلے، فرمایا سارے صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ. سب اکٹھے ہو گئے. حضور منبر پہ بیٹھے، 2 آدمی حضور کو بظاہر سہارا دے کے لائے ہیں، چہرے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. مجمع صحابہ پہ نظر ڈالی اور حضور نے فرمایا لوگوں میرا جانے کا پروگرام بن گیا. صحابہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا، تو جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا. رونے لگے. حضور نے فرمایا تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ میں نے 63 سال زندگی گزاری ہے، اب میں جانے والا ہوں. اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. اور جملے کیا ہیں؟ کائنات کے محبوب کے، امام الانبیاء کے، کونین کے بادشاہ کے جملے. فرمایا آج بدلہ لے لو، میں قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا، آج بدلہ لے لو. قیامت کا خوف امت کو دلایا. فرمایا میں اٹھو بدلہ لے لو. صحابہ رونے لگے، کہنے لگے سونیا ہم تو گلیوں کی خاک تھے، تیرے قدموں کی برکت نے ہمیں ستارے بنا دیا ہے. حضور آپ کیا فرما رہے؟ لیکن ایک کونے سے ایک بوڑھا اٹھا، اکاشا بن محسن، کہنے لگے سونیا جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے کہا درمیان میں ہو جاؤ، میں ہونے ہی لگا تھا، آپ نے درہ پکڑ کے میرے وجود پہ مارا تھا. حضور میں نے بدلہ لینا ہے، حضور میں نے بدلہ. کوئی کہتا ہے بدلہ لے لو؟ جرت ہے کسی کی کہ کسی کو کہہ سکے میں نے؟ اور پھر امام الانبیاء مثال قائم فرمائی، اٹھو لو بدلہ. جناب اکاشا کہنے لگے سونیا درہ منگوائیے. صحابہ رونے لگے، اکاشا تو کیا کر رہا؟ حضور کی طبیعت دیکھ، کیا کر رہا؟ حضور نے فرمایا منگاؤ درہ. حضرت بلال سے کہا بلال جا فاطمہ کے گھر میں درہ پڑا ہے لے آ. حضرت بلال گئے، سیدہ کے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے پہ؟ کہا بلال ہوں، حضور کا درہ لینے آیا ہوں.
بی بی پاک فرمانے لگی بلال حضور کی طبیعت تو بڑی علیل ہے، درہ کیا کرنا ہے؟ جب پوچھا نا کیا کرنا ہے تے عاشق دا کا مرونا توڑا تے بنا رویو نہیں منظوری، کیا کرنا ہے؟ تو بلال رو پڑے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوگی، کہنے لگی بلال روتا کیا ہے، ماجرا بتا۔ کہا بی بی جی حضور کا ایک صحابی نبی پاک سے بدلہ لینا چاہتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اندر سے درہ لیا، حسن اور حسین کے بازو تھامے باہر آئی، باہر بچے نکالے، پردے کے اندر رہ کے کہنے لگی بلال میرے 2 لال لے جا اور عکاشہ سے کہہ 100 درے ان کے بدن پہ مارے۔ انہوں نے فاطمہ کا دودھ دیا ہے، بڑے صبر والے، سی نہیں کریں گے، اور میں نے 2 بچے پیدا بھی مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے کیے، لے جا۔ حضور کے قریب نہ جائے، میرے ابا دی علیل ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں بچے لے کے درہ لے کے دروازے پہ آیا تو میرے حضور نے دیکھتے ہی فرمایا بلال بچوں کو بٹھا دے، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا، بٹھا دے میں جانتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ میرے رسول پاک نے فرمایا 2 عکاشہ کو درہ، فرمایا لو بدلہ، میں اپنی امت کو فکر آخرت دے کے جانا چاہتا ہوں، اٹھو لو بدلہ۔ جناب عکاشہ اٹھے، جب عکاشہ نے پیر اٹھایا تو ابو بکر صدیق نے پیر پکڑا اور کہنے لگے عکاشہ میرا وجود حاضر ہے، نوکر ہوں در مصطفیٰ کا، یار حضور کی طبیعت دیکھ نہ آگے جانا۔ حضرت عکاشہ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، سختی کے ساتھ آگے بڑھے، عمر نے پیر پکڑ لی، پھر عثمان، پھر علی، پھر طلحہ، پھر زبیر۔ میرے رسول نے فرمایا ہٹ جاؤ، میرا اور عکاشہ کا معاملہ۔ پیچھے حضرت عکاشہ آئے، حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے۔ میرے رسول نے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ فضا میں بلند کیا تو ابو بکر چیخے عکاشہ نہ عکاشہ یہ کام۔ حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کا وجود چومنا شروع کر دیا، کہا ابو بکر تیری بڑی شان ہے، عمر، علی، عثمان تمہارا بڑا مقام ہے، لیکن جاتی دفعہ مصطفیٰ کا وجود چومنے کی اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی، مجھے مقام دیا۔ حضور نے فرمایا جس نے کوئی جنتی دیکھنا ہو میرا عکاشہ دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ فرمایا میں نے تو بدن چومنے کا بہانہ کیا تھا۔ کون نالائق ہے جو حضور سے بدلہ لینے کی؟ میرے عزیزوں حضور نے فکر آخرت دی، آج بدلے دے دو، آج بدلے دے دو، ڈر جاؤ ہم قیامت کو بدلہ دینے کے قابل ہیں۔ آج توبہ کرو، اس کے حضور ناز عرض کرو کہ مولا ہم بدلے دینے کے قابل نہیں، تو بے حساب ہی معاف کرے گا تو کام بنے گا، ہم حساب کے قابل نہیں، ہم بدلوں کے قابل نہیں، مولا ہم اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہمیں تو ابا جی حساب پوچھ لے تو ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں تو مالک حساب پوچھ لے تو لگ جاتے ہیں، مولا ہم حساب کے قابل نہیں، تو جمعۃ المبارک میں رمضان المبارک کے دن ہم پہ نظر کرم فرما اور ہمیں اس طرح کی توفیق دے دے کہ ہم گناہوں سے ہی بچنا شروع کر دیں، ہم آخرت کی طرف توجہ دینی شروع کر دیں۔ اے اللہ تو خاص میرے عزیزوں آج کے جمعے میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، کوشش یہ کی ہے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا پاؤں کہ قیامت کی سزا بڑی گہری ہے، بڑی سخت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے، اللہ جس سے حساب لے گا وہ پھنس جائے گا، نہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کر سکے، نہ نیکیاں اکٹھی کر سکے، نہ ہم بارگاہ خداوندی میں صحیح طریقے سے سجدوں کا خیرات پیش کر سکے، ہم ناکام رہے۔ میرے عزیزوں کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آج سے چھوڑ دو وہ دھندے جو ہم نے ناجائز شروع کر رکھے ہیں، اور چھوڑ دو وہ بدتمیزیاں جن کی وجہ سے ہم دل توڑتے ہیں، اور وہ لب و لہجہ بدل دو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ستا کے ان کے حقوق اپنے ذمہ بناتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں ان کا حساب اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ آج اگر مصطفیٰ سے پیار آیا ہے، طبیعتوں نے آنسو بہائے ہیں، تو مزہ تب ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی بھی آئے ہو تو